بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گھور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پنجابی میں جب آپ کو کسی کے اوپر شدید غصہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تین پٹھے ہاتھ رکھ کے دواں۔ وہ یہ پٹھے ہاتھ رکھ کے دواں نا، وہ پریکٹیکلی پٹھے ہاتھ کی جو ہے وہ ایک کرا دی گئی ہے۔ اب وہ کیا کرا دی گئی ہے وہ آپ خود سمجھدار ہیں، میں اس کو ایکسپلین نہیں کرتا۔ وہ سر کروائی گئی ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو، اور کرائی کس نے ہے یہ ساری تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک سائفر کا کیس ہے، جس سائفر کے کیس کے اندر عمران احمد خان نیازی صاحب، ان کی ٹیم جس میں اعظم خان، اس میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب اور اس میں اسد عمر صاحب، یہ چاروں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے تھے، اے جڑے جار جانسوس سن نہ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر رہے سن کہ ہاؤ وی شوڈ پلے ود دس سائفر، ٹھیک ہے۔ اور پھر عمران نے کہا لیٹس پلے ود اٹ۔ تو لیٹس پلے ود اٹ والا جڑا کام ہے نا، وہ ہوں انہوں نے پلینگ ہو رہی ہے، اور چنگی بھلی جو ہے نا ان کو پلے ملے گی ابھی مزید بھی۔ اس میں ویسے کیا کہتے ہیں جو ہے اپنا اسد عمر صاحب، ان کی تو ضمانت کنفرم کر دی ہے۔ وہ بھائی صاحب جو ہے نا، من لگتا ہے کسی موقع پہ جا کے وہی وعدہ معاف ہوا بن جائیں گے، لیکن فی الحال ایسا نہیں ہوا۔ البتہ ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ضمانت کنفرم کر دی گئی ہے۔ جو ہیں عمران احمد خان نیازی اور ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی، ان دونوں نے بھی ضمانت اپلائی کی تھی، لیکن ان کو ضمانت آج ریجیکٹ کر دی گئی۔ بڑے لمبے چوڑے دلائل ہوئے، سویر تو کام شروع ہوا جناب، بڑی کیا کہتے ہیں وہ ہوگا جناب، فیصلہ ہوگا، اہم دن آ گیا، عمران خان آج یہ رہا ہو جائیں گے۔ جو یوتھیاں نے مطلب ہے کہ جہالت پر مبنی گفتگو شروع کی ٹویٹر کے اوپر، فیس بک پہ، ادھر واٹس ایپ گروپس کے اندر کہ جناب آج عمران آیا ہی آیا۔ یعنی کل ایک بندے نے، یہ جو میرا خیال ہے شاید ان کا نام ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب، انہوں نے کہا بس صبح ایک بڑا بندہ باہر آ رہا ہے، اس طرح کر کے کام شروع ہوا۔ ہوں ہر بندہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں کیڑا بڑا بندہ آ رہا ہے جو صدیوں سے بے قرار ہے، وہ آ رہا ہے۔ پھر تھلے شہری لوگوں نے شروع کرتی، اور بھائی نے میں ادو بھی کیا، میں کہ یار یا یہ آپ بیوقوف نے یا سانو بیوقوف سمجھ دینے، سب کو انہوں نے یوتھیا سمجھ لیا ہے۔ اور بھائی ایک کیس میں عمران خان کی ضمانت نہیں خارج ہوئی، وہ سارے کیس میں ضمانت خارج ہو گئی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں 110 کیس ہے تو 110 کیسز میں اس کی ضمانت خارج ہے، تو 110 کیس یہ روزانہ دی بنیاد تے 21 کیس کی ضمانت بھی لو تو 110 دیہڑے تے کتے نہیں گئے باؤ جی۔ لہٰذا عمران خان کے باہر آنے کا امکان، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، اگر قانونی اعتبار سے جائیں گے تو صرف موجوداتی طور پہ ہی ہو سکتا جے، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، پاکستان ہے، یہاں پہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اتنے بھائی جڑا مجرم ہوتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے، جڑا کی کہتے پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ اندر چلا جاتا ہے، جڑا جنہیں جہاز دے بیٹھا ہوتا جڑا وہ کہنا جڑا زمین تے بیٹھا ہے انہیں جہاز ہائی جیک کر لیا۔ یہاں پہ سر جی اتنے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال خان صاحب کے وکلا نے جناب صبح گفتگو شروع کی کہ جناب سبز ایسے ہوتا ہے تو سفید ایسے ہوتا ہے۔ یعنی میں ان سارے دلائل میں جانا نہیں چاہتا، وہ یعنی پانی ماری جی گلا نہیں ہوندیاں، وہ ہے، میں ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ دو رفی گل پائیں سیدھی دو ٹوک، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہو گئی سر ریجیکٹ۔ اب خان صاحب کے پاس کیا ہے سائفر والے کیس میں؟ خصوصی عدالت نے ریجیکٹ کر دی، اب یہ جائیں گے ہائی کورٹ۔ ہائی کورٹ کے بعد ان کے پاس کیا بچے گا؟ سپریم کورٹ۔ تو سپریم کورٹ کے بعد کیا بچے گا؟ ککھ نہیں۔ ضمانت ہونے کا امکان زیرو اس لیے ہے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، ویسے ان کو کوششیں کرنی چاہیے کہ عمران خان نے نا سائفر کے معاملے کے اوپر بڑا کلیئر کٹ موقف، جو کہ ان کا یعنی پاکستان کی ریاست کے خلاف تھا، لیکن انہوں کا بڑا کلیئر موقف سی، جو انہوں نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، درجنوں بار انہوں نے اپنے ولاگز میں قوم کے ساتھ خطاب میں، یعنی قوم یوتھ کے ساتھ، قوم جب بھی عمران خان کے ساتھ استعمال کرو نا لفظ، وہ سمجھ لو قوم یوتھ، کیونکہ باقی تو ظاہر لوگ نہیں گے نا، قوم یوتھ 5-10% ہے وے، اینے کہ پاگل ہر قوم ہی ہوندے نے یار۔ اب یہ دیکھیں نا 30-35 کروڑ کا ملک ہے امریکہ، وہ 7 کروڑ ووٹ جڑا وہ ٹرمپ بھی لے گیا سی، عمران خان کا جڑواں ہی ہے نا ذہنی طور پہ۔ اچھا اسی طرح جو ہٹلر ہے وہ بھی اسی طرح تھا، اسی طرح مسولینی کو دیکھیں وہ بھی ایسے تھا، تو یا مودی ہے، ٹھیک ہے، تو اے بھائی نا ان کے کریکٹر تریہی جو ہے نے ان کی کیتا جائے، لیکن یہ ہیں بہت پاپولر نہیں ہے، یعنی یہ نظر زیادہ آتے ہیں، حقیقت میں ان کی تعداد کم ہے۔
میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں. مگر چلیں اس بحث کو چھوڑتے ہیں, جب کبھی الیکشن ہوگا تب پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ عمران خان نے درجنوں بار یہ کہا ہے کہ جناب امریکہ نے ہمیں کہا کہ یعنی کہ عمران خان لا دیو ورنہ پھر ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ. وہ جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے نا تو اس وقت یعنی پی ایس ایف کے یا کیو ایس ایف کے یا ایم ایس ایف کے جو بھی نوجوان ہوتے تھے وہ جنرل ضیاء کے دور کے اندر اکثر پڑے پڑھے جاتے سن. تو وہ جناب وہ لکھا ہوتا تھا ویگنوں کے اوپر نا فلاں فلاں کو رہا کرو ورنہ ڈاٹ ڈاٹ اگے پھر وہ جی کیو ایس ایف ہوئی پی ایس ایف ہوئی ایم ایس ایف ہوئی وہ لکھ دیتا جاتا سی. ٹھیک ہے, تو پائے عمران خان نے کیا جی ورنہ پھر امریکہ ورنہ پھر تو نہیں پڑھ لا گے. تو وہ پائے نا وہ اتنی بار یہ کہہ چکے ہیں بات کہ اب کوئی جج اگر ان کی ضمانت لے گا نا اس کے اوپر تو سر پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ سودا ہو گیا کہ پکا. ٹھیک ہے, ادروائز خان صاحب کی اس کیس میں ضمانت نہیں ہو سکتی. عمران خان کی سائفر والے کیس میں ضمانت کا مطلب ہی صرف ایک ہے, اور 9 مئی والے واقعات میں ضمانت کا مطلب ہی صرف ایک ہے. اور اس کے علاوہ جو توشہ خانہ میں پائن نے وہ اپنی ظاہر ہے پیرنی کے کہنے کے اوپر واردات ڈالی ہوئی ہے, اس میں ضمانت کا مطلب ہی صرف ایک ہے کہ گل کتنے پائن لک کے نا انج کر کے متھی گئی ہے اور چیزیں اب کچھ ڈفرینٹ ہونے جا رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کبھی ضمانت ہو سکے گی اس کیس کے اندر. ہاں ان کو سزا ہو سکتی ہے کیونکہ چیزیں اتنی جو ہے نا اوپن اینڈ شٹ ہے. تفتیش کے دوران بھی بہو جی جڑے نے گل کر چکے نے, جو آڈیو ہے اس کا وہ کیا کہتے ہیں فرانسک آڈٹ بھی ہو چکا ہے, یہ ساری باتیں تسلیم بھی کر گئے میں تفتیش میں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اب کوئی ایسا سین بچتا نہیں ہے. بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ خان صاحب کو ایک تو آج ان کے چاہنے والوں کو اس بات کا ایک باقاعدہ سیٹ بیک ان کے خیال میں لگا ہے. حالانکہ اس میں سیٹ بیک والی کوئی بات نہیں ہے, یہ بالکل آبویس بات تھی. دوسری بات جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اینڈ کمپنی نے ایک درخواست دی تھی ساسو ماں کے کرش کی ولی عدالت کو, وہ جسٹس عمر عطا بندیال والے جو کہ ابھی تک تو چیف جسٹس ہے نا سر, تو ان کی عدالت میں ایک درخواست دی تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ وہ جس طرح ہوتا نہیں کہ خالہ دا واڑا جو دل کیتا کہہ لیا جو کیتا منے آیا گیا, تے میں نہیں کھانا تے میں کڑی پکوڑے کھانے تے خالہ نے کڑی پکوڑے پکاتے ہیں جی. اے والا سین انہوں نے سمجھا سی. تو سر اب وہ نہیں ہے. میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا 9 مئی کے بعد سر وہ ماں مر گئی جیڑی چوپڑیاں دندی سی, تو جو ماں ہی نہیں رہی تو خالہ نے تمہیں کتوں بھائی شاواں کھوانیاں ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ ساسو ماں کی جو کرش ہے ایک تو ویسے ہی ان کی آخری دن ہے وہ مطلب کام مکدا پہ ہے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی تھی وہاں پہ کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں, بڑا لازمی بڑا ضروری بڑا اہم ہے. انتخابات 90 دن میں نہ ہوئے تو آسمان گر پڑے گا اور زمین سے لاوا نکل آئے گا. کوئی انڈیا نا انہوں نے بڑیاں گلاں دسیاں سن, اور آرٹیکل 248 کے مطابق جناب انہوں نے کہا جی یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے. اب درخواست آج رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے اعتراض لگا کر واپس کر دیا ہے, اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا اب وہ آپ ذرا ایک دفعہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ اس طرح سے ٹی وی چینلز کے اوپر نہیں آئیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ ذرا سمجھ لیں. دیکھیے اگر آپ نے کوئی درخواست دینی ہو تو آپ کو پراپر فورم کے اوپر جانا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کسی کے خلاف مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو متعلقہ تھانے میں جا کر درخواست دینی ہے, اس کی ایک کاپی آپ اپنے پاس رکھیں گے. اگر ایس ایچ او آپ کا مقدمہ درج نہیں کرتا تو اس کے اوپر کا فورم ہے ڈی ایس پی کا, وہ بھی نہیں کرتا پھر ایس پی ہے, وہ بھی نہیں کرتا پھر سی سی پی او ہے, اگر وہ بھی نہیں کرتا تو آئی جی ہے. اتنے بھی پائن تہاڈی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر آپ 22A کی درخواست دیں گے عدالت کے اندر. آپ یہ سارے فورمز ایگزیکیوٹ کیے بغیر براہ راست عدالت چلے جاؤ گے تو عدالت کہے گی یار تو سانوں کہڑے کمے لایا, چل نکلا تو جا پہلے یہ فورمز تو ہو گیا, جی تیری سنوائی نہیں ہوتی پھر آ. ٹھیک ہے, اب عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو درخواست نہیں دی. عمران خان نے سیاسی جماعتوں کا اجلاس نہیں بلایا, یعنی ان کی پارٹی کو اکٹھا نہیں کیتا. ٹھیک ہے, عمران خان نے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست نہیں دی یا لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی, سیدھے ہی پائن جو آ گئے نا وہ ساسو ماں دے بوہے تے کھلو گئے کہ مینوں نا مہربانی کرو خیر پا دیو, تہاڈی مہربانی. سر اب تو خیر ہے ہی نہیں, بیچارے آپ خیر مانگتے پھرتے ٹانگے والے, انہوں بیچارے تہاڈے تے کتے خیر پانی. اب تو سر دن رہ گئے صرف 1 یا 2, ہوں تو الوداعی کھانا بھی ہو گیا.
ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। अब तो सर सलूट आने जाने ये वो सब खत्म। अब तो बाबू उन्होंने आप कहना कि मेरा कितने ECL च एस्टाब्लिश ना दे, नहीं मैं पाकिस्तान तो बाहर जाना, ये हालात बनने वाले। खान साहब जनाब ये उन्होंने वकील उत्थे जाके दरखास्त लै खलो गया। उन्होंने कहा बाबू जी पहली बात तो ये है कि आपने अभी तक जो मुतलका फोरम्स हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं किया, सीधे साढ़े को आ गए। दूसरा आर्टिकल 248 के तहत दरखास्त आपके यहाँ पे देना बनता नहीं, ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा जी कि ये दरखास्त जो आपने दी है ये आइन के आर्टिकल 184(3) के तकाजे पूरे नहीं करती, ठीक है। आर्टिकल 184(3) क्या कहता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो अज खुद नोटिस ले सकती, ठीक है। अच्छा, अब ये जनाब सारे मामलात हैं। अभी तक इमरान खान का ये ख्याल था कि जनाब मैं जो है वो जो चाहूँगा उत्ते चीफ जस्टिस साहब बैठे ने मेरे नाल ने, उन्होंने सस कहती है कि है राबिया देखो ना वो तो वो भी नहीं लगाते मार्शाल्लाह, और मैंने उनसे कहा कि उमर से कि तुम्हारे लिए इतने लोग दुआएं करते हैं इमरान खान के जलसे में, तो वो पाए ना बस टेलीफोनिक गल्लां ने, तुसी उत्ते जितनी मर्जी खुश हो जाओ। प्रैक्टिकली बात क्या है, प्रैक्टिकली बात यह है कि उनके होते हुए आपकी दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी गई। तो इसको कहते हैं प्रैक्टिकली अमली तौर पर पुठे रख, है जी, पुठे हथ दी जोर दी वो भाई ए हुई है इमरान खान के साथ दरखास्त की किया हो। अब ज़रा वो सुने ज़रा क्या कहा कि जनाब मुश्तरका मुफादात कौंसिल का जो मुश्तरका फैसला है ना, मुतफिका फैसला, वो सर आप कालादम करार देते। ये भी दरखास्त में कहा था। वो मुश्तरका मुफादात कौंसिल क्या होती है, उसमें सर जितने सूबे हैं उनके वज़रा आला होते हैं, 7 वज़रा खजाना बैठे होते हैं, उसको उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो बैठा होता है, वज़ीर ख़जाना बैठा होता है, और साथ साथ उसमें जो हसास अदारे होते हैं वो बैठे होते हैं। अब ये सारे बैठकर एक मुतफिका तौर पर फैसला कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब का दिल ये है कि उन्हें सारियां दी जिहड़ी मुतफिका विजडम है ना, ठीक है, उन्होंने भाई ने ए कागज़ का टुकड़ा, क्योंकि खान साहब ने कहता है ये काबिल कबूल नहीं तो इसको आप उठा के वाइट फेंक दें और मेरी दरख्वास्त कबूल कर लो, 90 दिन में इलेक्शन करा लो। सर जी पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होंगे वो कब होंगे, कैसे होंगे, क्या चांस कितना है इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, ये सारा मामला जो है ना इसके ऊपर मैं अगला व्लॉग करूँगा और इसके फौरी बाद ही करूँगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। अगले व्लॉग में आपको बड़ी अहम चीज़ें जो हैं वो मैं आपकी गोशगुजार करूँगा। लेकिन मैं आपसे अभी ये गुजारिश करूँ कि आइन के तहत मुश्तरका मुफादात कौंसिल का जो फैसला है ना सर, उसको कोई फोरम अनडू नहीं कर सकता। हाँ, मुश्तरका मुफादात कौंसिल आप चाहे तो अनडू कर सकती है, और अब मुश्तरका मुफादात कौंसिल जो है वो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अब सारे नॉन इलेक्टेड हैं। पहले इलेक्टेड थे, वैसे तो पहले भी 2 जने अनइलेक्टेड ही सन, ठीक है, लेकिन चलो बाकी 3 तो इलेक्टेड सन ना, बल्कि 4 इलेक्टेड सन। तो सर अभी वो मुफादात कौंसिल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये मैं एक्चुअली सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि खान साहब की जो हालत है वो ये थी कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, तो पाए उन्होंने कहते कि चल जा नस जा। ए हुण वो वाला काम नहीं रहा कि कहाँ से इनकार हुआ, उस दर से जहाँ से इमरान खान को हमेशा खैर पई, इस दफ़ा उत्थों भी खैर नहीं पई, उत्थे तो हुण आगे वैसे भी काजी साहब बह गए ने। तो देखो हुण इमरान खान का मुस्तकबिल में क्या होता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है सर, जस्ट शुरू हुई है, और देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। खास साहब जो है वो किस तरह उठक बैठक करते हैं एक जेल के सिपाही के अशारों के ऊपर, वो वक्त भी आएगा। जैसे मैं पहले कहा करता था कि इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रहेगी, नहीं रही, मैं कोई नजूमी नहीं है ना, मैंने किसी नजूमी ने दसिया सी, मैं अपनी पोलिटिकल जो मेरे पास सोच है और जो मैं पोलिटिकली चीज़ों प्लस माइनस करना सा उहदे तबार ना कह रहा सा, या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी थी। अब मैं आपको इसी तरह कह रहा हूँ कि खान साहब इतने पप्पू बच्चे बन के सामने बैठेंगे, बोदे वाह के निठ के चौकड़ी मार के सर के लोग की पछाण नहीं सकेंगे। ये हालत इनकी होने वाली है। बस आप देखते जाइए, मज़े ते मैया होना आन के। फिर वक्त इतने मिलते अगले व्लॉग।